دعا، روزہ، خیرات، یہ 3 کام ہیں جو روزوں کے موسم میں کلیسیا چاہتی ہے ہم کریں خداوند کے کلام کے مطابق۔ ان تینوں پر مختصر طور پر میں بات چیت کروں گا۔ دعا کیا ہے؟ سینٹ جان آف ڈیمسن کہتے ہیں کہ دعا اپنے دل اور دماغ اور سوچوں کو خدا کی طرف لگانا۔ Prayer is raising up of our minds and hearts to God۔ یہ سادہ سی ڈیفینیشن۔ لیکن دعا جو ہے ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ خدا کی طرف لگانا، خدا ہماری طرف آتا ہے، اس کے لیے دل کھولنا، اور ہم خدا کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ دعا کرنی ہے۔ سینٹ فرانسس ڈی سیلز وہ فرماتے ہیں کہ ہر روز آدھا گھنٹہ دعا کریں، لیکن جب آپ بزی ہوں، مصروف ہوں، تو پھر 1 گھنٹہ۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی ہمیں زیادہ پاور کی ضرورت ہے۔ خدا کے ساتھ ہمارا خدا کے ساتھ کنیکشن رکھیں گے، آپ ٹرانسفارم ہوں گے، آپ خدا کے محبت میں گہرے ہوں گے، اور اس کی روشنی آپ میں آئے گی۔ خدا اپنے فضائل، اپنی برکات، جو کچھ خدا کا ہے وہ ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے۔ دعا سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو کامل ہے، لیکن ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے دعا میں ٹھہرنا، خدا کے ساتھ اور گہرے رشتے میں اور محبت میں اور تعلق میں، ریلیشن شپ میں گہرے ہوتے جانا، یہ مقصد ہے دعا کا۔ اور آپ دعا مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں، شفایت کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے، دکھیوں کے لیے۔ پھر یہ 100 والیوم ہم نے بنائے ہیں، ان کو سن کر خدا کی تمجید کریں، پرستش کریں، ستائش کریں، اور یوٹیوب چینل لگا کر ہمارے ساتھ پرستش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ ٹائم افورڈ کر سکتے ہیں، مگر روزوں کے دنوں میں زیادہ دعا کرنی ہے، تاکہ جب روزے گزریں تو آپ کی عادت پڑ جائے زیادہ دعا کرنے سے۔ پریکٹس جتنا کریں گے آپ کی اتنی دعا پیوریفائی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہم غور کرتے ہیں روزے پر۔ روزہ کیوں؟ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، یہ وجہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ وی آر ناٹ پیوریٹینیکلس، یعنی کہ پیوریٹینس کا مطلب کہ ہر چیز بری ہے، دنیا کی چیز بری نہیں۔ خدا نے جو نعمتیں بنائی ہیں وہ اچھی ہیں، خدا نے جو کچھ بنایا ہے اچھا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم چیزوں کی غلامی سے نکلیں، چیزوں کی اٹیچمنٹ سے نکلیں۔ یہ ہے روزوں کے اس موسم میں ڈیٹیچ ہونا چیزوں سے اور خدا کے ساتھ اٹیچ ہونا۔ کئی لوگوں کی زندگی میں کھانا ہی سب سے کچھ ہے، کئی لوگوں کی زندگی میں پیسے ہی سب کچھ ہیں، کئی لوگوں کی زندگی میں عیاشیاں سب کچھ ہیں، کئی لوگوں کی زندگی میں اپنی مشہوری سب کچھ ہے۔ ان چیزوں کی غلامی سے نکلنا ہے، خدا کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، یہ روزہ ہے۔ باتوں کا روزہ رکھیں، سننے کا روزہ رکھیں، آنکھوں کا روزہ رکھیں۔ ایسے جان کرسسٹم اس قسم کے روزے کی ہدایت کرتے ہیں۔ سوچنے کا روزہ رکھیں، ہاتھوں کا روزہ رکھیں، پاؤں کا روزہ رکھیں، تاکہ ہمارے ہاتھ خدا کے لیے ہوں، پاؤں نیکی کی طرف بڑھیں، آنکھیں اچھی چیزیں دیکھنا، بری نظر سے نہ دیکھنا۔ یہ اصل میں ٹرانسفارمیشن کا موقع ہے کہ ہم تبدیل ہو جائیں روزوں کے اس موسم میں۔ دنیا کی کوئی خواہش بھی ہمیں گرا نہ دے، اور ان روزوں میں ہم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جسم کو بھوکے بھی رکھتے ہیں تو یہ ایک نشان ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے خدا کی طرف آنا ہے اور چیزوں کی طرف نہیں، خدا کی طرف۔ تو یہ بہت خوبصورت موقع ہے روزہ رکھ کر خدا کی طرف آنا، روزہ رکھنا، چیزوں کی غلامی سے نکلنا، خدا کی طرف لوٹنا۔ نمبر 3، خیرات کرنا۔ خیرات کیوں؟ وہ اس لیے کہ خدا ہم سے اپنا کام لیتا ہے، ہمارے ذریعے اپنی محبت دوسروں تک ظاہر کرنا ہے، خدا کو پیار کرنا اور اس کے لوگوں کو پیار کرنا۔ خیرات ہمیں بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے۔ خیرات کرنے سے دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ان دنوں میں اپنی زندگی کا محور بنا لیں، تھوڑا تھوڑا باکس رکھیں، گلہ رکھیں، تھوڑے تھوڑے آتے جاتے ڈالتے رہیں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ جو بھی آپ سے کم، بہت سے ایسے ہیں جو سفرنگ ہیں، پھر بہت سے جو شو آف کے لیے بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن جو اپنی خاموشی سے کسی نہ کسی کی مدد کریں، کسی بچے کی فیس دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ اور اس طریقے سے یہ نیکی کے کام ہم نے کرنے ہیں۔ 2 کام ہیں، ایک اسپرچول ورکس
اور دوسرے ہے کارپورل ورکس ہیں، یہ جسمانی کام ہیں جن کے ذریعے ہم دوسروں کا احساس کر سکتے ہیں، اس سے ہمارے اندر ایک بہت اچھا جذبہ پیدا ہوگا احساس کا۔ تو گویا یہ 3 کام ہم کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، عملی طور پر کرنی ہے، عملی طور پر دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے اور خیرات دینی ہے۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ شالوم۔